السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. دنیا کے اسٹیج سے ایک ایسا کردار آج غائب ہو گیا کہ جس کا کوئی مد مقابل شاید صدیوں بعد بھی پیدا نہیں ہو سکے گا. صحافت اور اینکرنگ سے سیاست تک کا سفر طے کرنے والے عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں. 3 بار 500 مشہور اسلامی شخصیات کی فہرست کا حصہ بننے والے، رمضان ٹرانسمیشن کا پائنیئر، جدید گیم شوز کی بنیاد ڈالنے والا، زبان اور بیان پر عبور ان کی ذات کا خاصہ رہا، اپنی گفتگو سے لوگوں کو گرویدہ بنانے والا، آج اتنی خاموشی سے چلا جائے گا شاید یہ گمان میں نہیں تھا کسی کے. وہ گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے، سیاسی تنازعات کی وجہ سے بڑا ڈپریشن میں رہے. ٹویٹر کے ذریعے اپنی ذہنی کیفیت اور کرب کو بیان کرتے رہتے تھے. ملک چھوڑ کر جانے کا اعلان کرنے والا آج دنیا ہی چھوڑ کر چلا گیا. کسی نے کہا ہے نا، وہ عرفان خان کی مشہور فلم کا ایک ڈائلاگ تھا کہ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہونے کے باوجود بالآخر مر ہی جائیں گے. تو یہ عامر لیاقت کو سوٹ کرتا ہے جملہ. عامر لیاقت چلے گئے ہیں لیکن ان کی پراسرار موت نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں. موت کی حتمی وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی ہو سکے گا، جو فی الحال فیملی نے کروانے سے انکار کر دیا ہے. ان کے بیٹے کی لندن سے واپسی کے بعد ہی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہو سکے گا. عامر لیاقت کے قریبی رشتہ داروں کے مطابق وہ شدید ڈپریشن میں رہے ہیں. کچھ عرصے سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی انہوں نے. ہر آدمی کے اعمال، نجی زندگی اس کے اپنے ساتھ ہے. جانے والا چلا گیا. اصل میں وہ ڈپریشن کی وجہ سے اور پچھلے دنوں حالات کی وجہ سے وہ بالکل سب سے کنارہ کش ہو گئے تھے. پھر ان کے جو شادی اور یہ سب حالات ہوئے، پھر یہ جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ، اس کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں تھے اور سب سے انہوں نے اپنا یعنی کہ کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی. عامر لیاقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بام عروج عطا کیا اور اس کے بعد جو پچھلے کچھ 3-4 سال جس طرح کی کنٹروورسی ان کی زندگی میں رہی، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی ناظرین کہ اللہ رب ذوالجلال تو انسان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم انسانوں کو معاف کرنے کی سکت نہیں رکھتے، صلاحیت نہیں رکھتے. اسی وجہ سے کسی کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، اتنی تذلیل کرتے ہیں اس کی، اتنی ہنسی اڑاتے ہیں اس کی کہ قبر تک پہنچا دیتے ہیں. یہ عامر لیاقت حسین صاحب اسی کی ایک منہ بولتی تصویر ہیں، منہ بولتا ثبوت ہیں. علامہ کوکب نورانی صاحب مذہبی اسکالر ہیں، مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ عامر لیاقت کو جوار رحمت میں اپنی جگہ دے، ان کے گناہ معاف فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم علامہ صاحب. آپ نے ایک بڑا وقت گزارا ہے عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ. رمضان ٹرانسمیشن میں آپ ان کے ساتھ حصہ رہے، آپ نے ان کا عروج دیکھا. پھر جو پچھلے کچھ سالوں میں 3-4 سال ان کی زندگی میں جس طرح کا ایک کڑا وقت آیا، وہ سب کچھ آپ نے ان کو دیکھا. میں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں نا، آج تمام لوگ بیٹھ کر ریسٹ ان پیس عامر لیاقت حسین، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے باتیں کر رہے ہیں. لیکن آج میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ عامر لیاقت صاحب کو قریب سے جانتے ہیں نا، ذرا ان کے بارے میں بتائیے، کیسا پایا آپ نے ان کو؟ بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بی بی، سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ میں پچھلے 3-4 دن سے انڈیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے بہت زیادہ دل گرفتہ اور پریشان. ساری توجہ ادھر ہی تھی اور اب بھی ہے. آج یہ خبر آ گئی کہ عامر لیاقت حسین صاحب انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ میرے پاس 2007 کے آخر میں یا 2008 کے شروع میں آئے تھے پہلی مرتبہ. اس سے پہلے ایک دوسرے سے تعارف تھا، مگر وہ ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ تھے تو یہ اور میرے کچھ تحفظات تھے. تو جب انہوں نے اس پارٹی سے علیحدگی کی پھر میرے پاس آئے اور پہلی مرتبہ میں ان کے عالم آن لائن پروگرام میں شامل ہوا. یہ اس کے بعد سے لے کر گزشتہ 5 برس تک، یعنی گزشتہ 5 برس سے میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا تھا.
اس سے پہلے وہ بیٹے کی طرح تھے، ان کی اہلیہ بچے سب گھر بھی آتے تھے، بہت اہمیت دیتے تھے، بہت عزت کرتے تھے۔ اگر میں کچھ کہتا تو وہ کہتے جی مجھے اس کے بعد نہ کوئی دلیل چاہیے نہ کوئی اور بات، میری بات کو وہ حرف آخر قرار دیتے تھے۔ پروگرام میں کبھی جاتا ان کے جوتیاں تک میری وہ سیدھی کرتے، یعنی اتنی عزت دیتے تھے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ بہت باصلاحیت تھے، خوش بیانی پہ آتے تو پھول بھی کھلاتے تھے اور کبھی ان سے کوتاہیاں بھی ہوتی۔ انسان ہے، خامیوں اور خوبیوں کا مرکب ہے، خطا اور نسیان کا پتلا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ کبھی کسی کی خوبیاں اس پر حاوی ہو جاتی ہیں تو خامیاں دب جاتی ہیں، اور کبھی خامیاں حاوی ہو جائیں تو پھر خوبیاں دب جاتی ہیں۔ رہی بات سوشل میڈیا کی، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم لوگ کسی کے پیچھے پڑتے ہیں تو کیسے اور پھر کیا سلوک کرتے ہیں۔ ایچ اقبال ایک شخص ہیں جن کے اخبار سے عامر لیاقت نے اپنی زندگی کا یہ سفر شروع کیا تھا میڈیا میں آنے کا۔ ان کی والدہ محمودہ سلطانہ، جن کا اصلی نام غوثیہ تھا، ان کے حوالے سے انہوں نے ویلفیئر کا بھی وہ بنایا ہوا تھا سلسلہ۔ وہ یعنی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں وزیر بھی تھے مذہبی امور کے۔ چھوٹی عمر میں اس نے اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی صلاحیتوں سے ایک ایسی یعنی پوزیشن لی کہ وہ ایک توانا اور مؤثر آواز بن گئے تھے۔ وہ جس موضوع پر بھی بولتے تھے تو اس کے حوالے سے ان کی آواز پہچانی جاتی تھی، سنی جاتی تھی۔ مقرر بھی تھے، مصنف بھی تھے، ٹیم بہت اچھی تھی، ٹیم ورک وہ مل کر کرتے تھے، ان کو باقاعدہ ان کے ساتھی میٹر تیار کر کے دیتے تھے۔ شہرت ان کی ہوئی رمضان ٹرانسمیشن سے، جس پر کہہ دیا جائے کہ وہ بلندیوں کو پہنچ گئے، مگر اس کے ساتھ انہوں نے کچھ گیم شو شروع کر دیے۔ لازمی بات ہے، ایک تعارف نہیں رہا، وہ شاید میگا اسٹار کہلانا چاہتے تھے یا بننا چاہتے تھے۔ بے احتیاطیاں بہت ہوئیں ان سے، لیکن یہ کہ وہ توبہ بھی کر لیتے تھے، معافی بھی چاہ لیتے تھے، لیکن ان سے وہ چیزیں پھر سرزد ہوتی تھیں۔ تو وہ تقریباً میرا خیال ہے 2008 سے لے کر اور 5 سال پہلے تک رمضان ٹرانسمیشن وہ ایک پہچان بن گئے تھے، اور اس میں انہوں نے کتنی جدتیں اور کیا کیا تنوع رکھا تھا، اس کو دنیا پہچانتی تھی۔ ایمانی غلطیاں ہم معاف نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے حضور، باقی رہی کردار میں خوبیاں بھی تھیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، کبھی معیار سے ہٹے اور کبھی معیار بنایا، دونوں کام کیے انہوں نے۔ اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو جو سب سے زیادہ دھچکا لگا ہے وہ ان کی گھریلو زندگی، وہ 3 مرتبہ جو انہوں نے شادیاں کیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکے، سیاسی حوالے سے، دوسرے حوالے سے، یعنی بول جاتے تھے اس میں جذبات میں یا شدت میں، اور وہ پھر انہیں بہت ہی اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنی نوعیت کے، اپنے مزاج کے وہ ایسے تھے کہ ان کا یعنی موجودہ دور میں کوئی اور ان کا وہ مقابلہ نہ کر سکا۔ بالکل علامہ صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ان کی جو سب سے بڑی خوبی تھی، جو ان کی زبان، جو ان کا بولنے پر عبور تھا، جو اینکرز کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک انسٹیٹیوشن تھے، آخر میں ان کے لیے وہی ان کے لیے پرابلم بنا، وہی ان کی زبان کا استعمال اور اس پر کنٹرول نہ رکھنا وہ ان کے لیے پرابلمٹک ہو گیا۔ سر مجھے بتائیے، ان کی ذات سے جڑی، ان سے منسوب کوئی دلچسپ واقعہ کبھی آپ کے ساتھ کوئی ہوا ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں علامہ صاحب؟ جی، مطلب یہ کہ جب کبھی ناموس رسالت کی بات آتی تھی، دین کی بات آتی تھی، تو وہ جرأت کے ساتھ اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم بہت ہی آزادی سے جو بیان کرنا چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک مرتبہ سفر مدینہ میں ساتھ رہے،
اپنے گھریلو وہ تمام باتیں مجھ سے ڈسکس کیا کرتے تھے، بیٹے کی طرح تھے اور دیتے تھے وہ یعنی اہمیت یا عزت۔ ان کی پہلی میں جب بھی ان کو کچھ کہتا تھا مان لیتے تھے، لیکن یہ کہ پھر پتہ نہیں وہ کوئی اپنی عادتوں کی وجہ سے، جو ان کے بارے میں بہت سی باتیں میں ذکر نہیں کر رہا، ان کے اندر ایسا آ گیا کہ وہ تھوڑے سے خود سر ہو گئے تھے۔ تو پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کا مزاج وہ شدت والا آ گیا تھا، جارحیت آ گئی تھی۔ لیکن یہ کہ ایک طرف نعت خوان بھی تھے، اینکر بھی تھے، کک بھی تھے، اور جلسوں کے حوالے سے عوامی لیڈر بھی تھے، لیکن بس یہ ہے کہ اپنے مزاج پر قابو نہیں تھا، یا یہ کہ ان کو غلط کوئی مشورہ دیتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے میں نے اتنا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی تو وہ یعنی اس میں جرأت بندانہ موقف اختیار کرتے تھے، تو وہ چیز ان کی بہت پسند تھی۔ دوسرا یہ کہ ساتھیوں ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، اور جہاں آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کی تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال اسی کے صدقے میں جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو خامیاں ہو گئیں وہ معاف فرما دے۔ آپ نے کہا تھا آپ کو نماز سے پہلے فارغ کر دیا جائے، تو بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ پروگرام میں موجود تھے، عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ فاروق ستار صاحب بھی میرے ساتھ جوائن کریں گے کیونکہ انہوں نے بھی ایک بڑا وقت گزارا ہے سیاستدان کے طور پر، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں ڈاکٹر معیز کو شامل گفتگو کروں، کیونکہ جو عامر لیاقت صاحب کی موت کی وجہ ہے وہ obviously پوسٹ مارٹم ہوگا، پھر ساری چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن ایک بڑا اور اہم کردار، کیونکہ وہ جس طرح سے تنہائی میں رہ رہے تھے، ڈپریشن کا شکار تھے، پچھلے دنوں جو ان کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بہت بڑا کردار یہ اس پریشر کا، اس ڈپریشن کا، کہ ایک شخص کو اللہ نے اتنی عزت دی، اس کو آپ لوگوں نے اتنی عزت دی، اور اس کے بعد آخر میں یہ وقت آ گیا، اتنی تذلیل ہو گئی کہ آخر میں ان کی جان ہی چلی گئی۔ ڈاکٹر معیز، لگتا ہے آپ کو کہ ایک بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا بھی رہا، عامر لیاقت صاحب کی موت کی ذمہ دار سوشل میڈیا کو بھی ہم ٹھہرا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں جو ان کی زندگی میں نے کبھی سوشل میڈیا ہے کبھی بھی نہیں بتائی، ٹی وی پہ نہیں بتائی۔ ہم جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یا لوور مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، ہمارے لیے کریئر کو چوز کرنا یا کریئر کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہماری اپروچ نہیں ہوتی، ہمارے کنیکشنز نہیں ہوتے۔ تو کئی سال پہلے، میں خیال میں 30 سال پہلے، جب عامر لیاقت بالکل نوجوان تھا اور ایک سوچ رہا تھا زندگی کا رخ کس طرف جانا، تو میرے ایک سیمینار میں آیا تھا، The Fourth Dimension نام تھا اس کا۔ اس وقت اس کو ایک بات میں نے کہی تھی، اور میں نے یہ کہی تھی کہ اپنے ایموشنز پہ یعنی جذبات پر قابو کرنا۔ اس کے اندر جذبات تھے، اور یہ جذبات بہت بڑی قوت اور بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، شرط یہ کہ اس کو چینلائز کیا جائے۔ اب جو آپ نے دیکھا اور جو کچھ ہوا، اس میں پہلا جملہ تو میں یہ کہوں گا کہ گھر کو لگا دی آگ گھر کے چراغ نے۔ عامر لیاقت نے جہاں اپنے عروج کی بلندیوں کو چھوا ہے، وہاں اس کے اپنے ذاتی زندگی یا گھریلو زندگی نے اس کو اتنا پریشان کیا، اسپیشلی آپ کو پتا ہے جب تیسری شادی، جو لاسٹ شادی اس کی ہوئی، اس کے بعد سے جس طرح کی تنقید آئی، سوشل میڈیا پہ جس طرح کیچڑ اچھالا گیا، رائٹ اور رانگ وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک کی نجی زندگی ہے، مگر جس طرح اسے پبلک کیا گیا، اس سے عامر لیاقت کا اپنا جو امیج تھا نا، انسان کا اپنا ایک امیج ہوتا ہے، اس کی ذات میں، اس کے ذہن میں اپنے بارے میں ایک امیج ہوتا ہے، وہ امیج بالکل تار تار ہو گیا اور شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اچھا، ڈپریشن کے معاملے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈپریشن بہت ساری چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، خودکشی کی طرف لے جاتا ہے، ڈپریشن میں آدمی قتل بھی کر سکتا ہے، ڈپریشن میں کئی چیزیں ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے، مگر ڈیفینیٹلی یہ جو عامر لیاقت صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور عجیب و غریب بات تھی، وہ لاسٹ ان کی جو ویڈیو تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور عامر لیاقت خان دنیا چھوڑ کے چلے گئے، کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، ان کے بچوں سے کہے، ان کی وائف سے کہے، پلیز پوسٹ مارٹم کرنے دو، تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ یہ موت نیچرل نہیں لگتی۔ وہ رات کو تکلیف میں تھے، ڈپریشن میں تھے، کیا ہوا کسی کو نہیں پتا۔ بس ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، ایک ایسا نام کہ جو شاید صدیوں میں پھر ایسا انسان پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، میں نے سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ سے لازمی بات کرنی ہے۔ شہری رضا بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، فاروق ساتھی موجود ہیں۔ فاروق ستار صاحب،
بطور سیاستدان آپ نے عامر لیاقت صاحب کو کیسا پایا اور پھر آپ سے ان کا آخری رابطہ کب ہوا تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہم سب صدمے میں ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں یا جو علمی دنیا سے جن کا تعلق ہے، مذہب کے فہم کو آسان بنا کر لوگوں تک پہنچانا. اور سیاست میں بھی انہوں نے اگر اختلاف کیا تو لڑائی کی، کٹی کی، لیکن دشمنی کی حد تک وہ سیاسی اختلاف کو کبھی نہیں لے گئے. اور میرا ان کا آمنا سامنا تھا 2045 میں، 2018 کے الیکشن میں ہم آمنے سامنے لڑے، لیکن الیکشن میں وہ جیتے، میں ہار گیا. وہ میرے گھر آئے 2 دن بعد اور کہا فرق بھائی پارٹی کی سیٹ، ہم سب ایک ہی نظریے، ایک ہی فیکٹری کی پروڈکٹ یا پیداوار ہے، ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. میری جو میں ان کا بڑا بھائی کی طرح مجھے سمجھتے تھے وہ، اور انہوں نے اس عزت احترام میں کبھی اپنے انٹرویو میں، اپنی کبھی گفتگو میں کوئی کمی نہیں انہوں نے آنی کہ وہ تہذیب و تمدن ہے جو جامعہ علی گڑھ کا تھا، جو تحریک قیام پاکستان کا تھا، جو ان کے والدین شیخ لیاقت حسین، محترمہ محمودہ سلطانہ، جن کا بڑا کردار تھا قیام پاکستان میں، جنہوں نے بڑی قربانی دی تھی. تو میرے خیال میں اس تہذیب و تمدن کو ہمیں بچانا ہے اور ایک ذمہ دارانہ کردار سیاست و معیشت و معاشرت اس میں ابھارنا ہے. دیکھیے، قومی اثاثہ تھا، اس کی خوبیاں اس کی خامیوں پر زیادہ حاوی تھی. اس کی شخصیت میں جو ایک تھا، تو دیکھیں لوگوں کے دل جیتتا تھا، جہاں جاتا تھا لوگوں کو ہنساتا تھا. اچھا، وہ لوگوں کو کی خوشیوں میں شریک ہوتا تھا، ان کے غم میں، اپنی خوشی میں شریک کرتا تھا، اپنے غم میں کسی کو نہیں کرتا تھا. اور میرے خیال میں خوددار تھا، اسی لیے ڈپریشن کو اور اپنے دل کے بوجھ کو لے کر اکیلا ہی. ڈاکٹر صاحب، آپ ساتھ ہی موجود ہیں، میرے ساتھ شہری بھی ہیں، اور شہری سے بات کرنے سے پہلے مجھے یاد آیا ایک چینل پہ رمضان ٹرانسمیشن میں کر رہی تھی، اور میری بڑی خواہش تھی کہ شہری اس ٹرانسمیشن میں جس طرح سے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پورا سال کسی بھی پروگرام میں کہیں پر بھی کہیں گی، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے میری لائف ٹائم کی کمٹمنٹ ہے رمضان ٹرانسمیشن کے لیے، اور میں انہی کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں. شہری، السلام علیکم. یقیناً یہ بہت بڑا دھچکا، نقصان آپ کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ آپ کو ہر انسان کے پیچھے کسی کا کردار ہوتا ہے نا، کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور آپ کے پیچھے ڈاکٹر صاحب کا بڑا کردار ہے، اپنے ساتھ مارننگ شوز میں رکھنا، رمضان ٹرانسمیشن میں رکھنا، اور آج ماشاءاللہ آپ کا ایک اپنا بڑا نام ہے. کمنٹ کیجئے گا پلیز، یقیناً بڑا نقصان ہے آپ کے لیے بھی. السلام علیکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بالکل آپ نے صحیح کہا، اور آپ نے یاد رکھا ہر بات کو، اور میں کیسے بھول سکتا ہوں اپنے وسیلے کو. میرے رب نے جو میرے لیے وسیلہ بنا کے بھیجا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو. میں 28 سال سے اس انڈسٹری میں، میوزک میں کام کر رہا ہوں، لیکن میرا ہاتھ پکڑ کے اگر کسی نے ٹیلی ویژن پہ کھڑا کیا، اور ایک گلوکار کو اگر کسی نے حمد پڑھنے کے لیے کہا، اگر ایک گلوکار کو کسی نے نعت پڑھنے کے لیے کہا، تو وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین تھے. اور وہ میرے لیے میرے بڑے بھائی تھے، میرے استاد تھے، میرے ٹیچر تھے، سب کچھ تھے. اور خطا تو انسان تو خطا کا پتلا ہے ہی، خطائیں کرتا ہے. پروردگار ان کی خطاؤں کو معاف کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہمیں، ہم سب کو، پوری قوم کو. اتنا پڑھا لکھا، اتنا قابل آدمی، اتنا، جیسا کہ ابھی فاروق بھائی نے کہا کہ جہاں جاتے تھے محفل کو اپنے بس میں کر لیتے تھے، اتنا ہنسانا، مذاق. اور اس آدمی کے اندر اتنی عاجزی تھی. میں نے جو اپنے اکیلے میں ان کو دیکھا ہے روتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سے رجوع کرنا ان کا اکیلے میں نے دیکھا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. میں سمجھتا تھا کہ یہ میں کرتا ہوں، یہ تو کرتا ہے پروردگار. اور جو نیکیاں، جو اچھائیاں ٹیلی ویژن پہ ہیں، سب ساری دنیا جانتی ہے، وہ تو جانتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا آدمی تھا اور کتنا ہمدرد تھا، ٹیلنٹ کا کتنا قدر کرتے تھے ٹیلنٹ کی. اور میں بالکل شہری، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کہا کرتے تھے کہ شہری نا میری بیک بون ہے، کہ جب میں کہیں سر لگانے میں، کوئی نعت کھینچنے میں کہیں پھنستا ہوں تو فوراً شہری کی طرف دیکھتا ہوں اور شہری وہاں سے اٹھا لیتا ہے. اور یہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہے. کوئی ایسا خاص کلام جو ڈاکٹر صاحب آپ سے بار بار فرمائش کرتے ہوں، آپ ان کے لیے سناتے ہوں، آج ہمارے ناظرین کو بھی سنائیے. کرن، بڑا مشکل ہے، وہ تو بہت ساری چیزیں سنتے تھے، لیکن آپ نے اس وقت میں اپنے جذبات کو بڑے کنٹرول کر کے بات کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہے، مجھے بالکل آپ جانتی ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا.
کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ انگنت دفعہ انہوں نے کہا کہ جی یہ میرا بھائی ہے، یہ میری فیملی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. تو ایک وہ کلام مجھ سے سنا کرتے تھے بہت زیادہ، اور اتنا میڈیا پہ اس سے پہلے یہ کلام کبھی پڑھا ہی نہیں گیا. تو جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا کہ شہری یہ پڑھو یار، کیا کرو علی کیا کرو یار. مجھے سنا دیں. مجھے آپ کو پتہ ہے مجھے بریک کی بھی کال دی جا رہی ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ 2 شعر آپ سے سن کے بریک پر جاؤں. جی میں سنا دیتا ہوں. من قلت مولا فہذ علی مولا، من قلت مولا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. سنو غور سے اے دنیا والو، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ وقت کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرمائے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آپ کو. وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا اہم ملزم مقصود چپڑاسی دل کا دورہ پڑنے سے دبئی میں انتقال کر گیا ہے. ایف آئی اے کے چالان کے مطابق مقصود چپڑاسی شریف گروپ ماڈل ٹاؤن ہیڈ آفس میں ملازم تھا اور اس کی تنخواہ صرف 25,000 روپے تھی، لیکن مختلف بینکس میں اس کے نام پر 7 اکاؤنٹس موجود تھے، جس میں 8 سال کے دوران تقریباً 3 ارب سے زائد کی رقم جمع کروائی گئی تھی. اماراتی ڈاکٹرز نے مقصود چپڑاسی کی موت کو طبعی قرار دیا ہے، لیکن شہباز شریف کیس سے منسلک کرداروں کے ایک ایک کر کے ایک ہی انداز میں موت واقع ہو جانا یہ بڑی عجیب سی بات ہے. مقصود چپڑاسی سے قبل اس کیس کی انکوائری کرنے والے ایف آئی اے کے آفیسر ڈاکٹر رضوان بھی ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے تھے. پی ٹی آئی نے الزام عائد کیا ہے کہ مقصود چپڑاسی خود نہیں مرا بلکہ اسے مارا گیا ہے. شہباز گل نے ڈاکٹر رضوان کی موت کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ خدشہ ہے کہ تمام لوگوں کو کھانے میں ایک خاص قسم کا کیمیکل دے کر ہارٹ اٹیک کروائے گئے ہیں. ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ مقصود کی موت سے منی لانڈرنگ کیس متاثر نہیں ہوگا. مقصود مدعی تھا نہ گواہ تھا. دستاویزی شواہد ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں راجہ عامر عباس صاحب، سابق نائب ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب. مجھے بتائیے سر، شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں مقصود چپڑاسی شریک ملزم ہے. ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ وہ مدعی تھے نہ ہی گواہ تھے، تو دستاویزی شواہد ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں، اس لیے ان کے انتقال سے اس کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایف آئی اے یہ کہہ رہی ہے کہ نہ وہ مدعی تھے. مدعی تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، وہ اس میں ایک ملزم تھے کیونکہ انہوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے اور منی لانڈرنگ سے پیسے آئے تھے جس کا اسے علم نہیں تھا. اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں آئے، اور اگر آج ایف آئی اے یہ کہتی ہے کہ وہ ملزم نہیں تو پھر یہ وہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سو موٹو نوٹس لیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اعلیٰ عہدیداروں کے کیسز ہیں اس میں انفلوئنس نظر آ رہا ہے، اور ایف آئی اے جو کہ وزیر اعظم صاحب کے انڈر ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے. کبھی اس کے ڈی جی چینج ہو رہے ہیں، کبھی پروسیکیوٹر چینج ہو رہے ہیں، اور اگر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مقصود چپڑاسی کو کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں تھا. مقصود چپڑاسی اس کیس کے سب سے اہم اس میں ملزم اور گواہ تھے، اور انہی سے اسٹیبلش ہونا تھا. انہوں نے بتانا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ پیسے اس کے بعد کس کے اکاؤنٹ میں گئے. اور اگر یہ پیسے اس کے بعد شریف فیملی کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہی واز دا اکمپلس، اس کے ذریعے ہوئے تھے. اور اس نے بتانا تھا کہ جناب میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں تو کبھی انگلینڈ نہیں گیا، مجھے تو پتہ نہیں، انہوں نے میرے اکاؤنٹس کھولے ہیں اور آپریٹ کیے ہیں. تو اس کو ایف آئی اے کی اس بات کو کتھن ویٹیج نہیں دی جا سکتی، کتھن اس کو درست نہیں مانا جا سکتا. اور کل غالباً سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے سو موٹو، اور اس میں پہلے بھی آرڈر ہو چکا ہے کہ ہمیں نظر آیا کہ ایک جو ڈائریکٹر صاحب تھے فوت ہو گئے،
اس کے بعد ایک اور جو ان سے ڈائریکٹر ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اب یہ اسی کیس سے ریلیٹڈ تیسری ڈیتھ ہو رہی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کو پروو کرنا چاہیے. سو اٹس سم تھنگ ویری سیریس, اور اس کی موت سے obviously فائدہ شریف خاندان کا جو عامر صاحب مقصود چپڑاسی اگر پاکستان میں ہوتے تو اور بات تھی, لیکن موت دبئی میں ہوئی ہے, تو کیا دبئی پولیس کی تحقیقات اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر بھی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ شک کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک غریب آدمی کے ایک پی ایم کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آئے, اور دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ وہ اربوں روپے کہاں سے آئے. اگر پاکستان میں ہوتا تو شک ہوتا, کیا پاکستان میں ہی سارے برے کام ہو سکتے ہیں بیرون ملک, اور کیا اس میں یہ ہم کہہ دیں کہ جناب دبئی میں کوئی کسی کو اپروچ نہیں کیا جا سکتا, کیا دبئی میں کسی کو کھانے میں کچھ ملا کے نہیں دیا جا سکتا. دیز آر دا فیکٹرز. اور اس کے علاوہ بھی بات یہ ہے کہ وہ دبئی پہنچے کیسے, پہلے ذرا اس کا پروب ہونا چاہیے کہ اگر وہ پاکستان میں تھے اور اچانک سے دبئی کیسے چلے گئے, کن وجوہات میں. تو یہ وہ تفتیش ہے کہ جو تفتیشی آپ کر کے بتائیے اور بتائیں گے, اور اگر نہیں بتائیں گے اس کا مقصد یہی ہوگا کہ جو سب سے امپورٹنٹ اس کیس کا ایک پلر ہے اس کو وہ ٹچ نہیں کر رہے, اور منی لانڈرنگ اس کے بغیر کیسے ثابت ہو. اچھا عامر صاحب, یہاں پر نا ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے سر, کیا وجہ ہے سر سابق حکومت نے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنایا سر, شور بھی مچاتے رہے اس پر, لیکن انہیں انٹرپول کے ذریعے واپس لانے میں وہ تگ و دو, وہ بھاگ دوڑ نظر نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی؟ بالکل کی جانی چاہیے تھی. انٹرپول کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے, اور بہت سے افراد ہیں جیسے اسحاق ڈار ہے, انٹرپول کے ذریعے کوشش کی گئی سابقہ حکومت نے, لیکن اس کی جو ایویڈنس تھے اور جس انداز میں کوشش کی گئی وہ شاید اس معیار کی نہیں تھی کہ وہ انٹرپول کو بتا سکتے. اور اب مجھے نہیں علم کہ آلریڈی کیا یہ پروسیس میں تھا, ممکنہ طور پہ, کیونکہ انٹرپول سے آپ ود ان ویکس یا منتھس نہیں لا سکتے, اٹس اے ٹائم کنزیومنگ فیکٹر. تو اب یہ ایف آئی اے بتائے گی کہ کیوں نہیں اس کو انٹرپول کے ذریعے لایا گیا, اور سب سے پہلے اگر وہ اتنا امپورٹنٹ تھا تو وہ ملک سے بیرون ملک چلا کیسے گیا. یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ تفتیش کے دوران سامنے آنی چاہیے, اور جو ایف آئی اے ہے اس کو بتانا چاہیے کہ مقصود چپڑاسی اربوں روپے کے اکاؤنٹ ہولڈرز کس طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں, کس طریقے سے ڈیتھ ہوتی ہے, اور ان کے اکاؤنٹس کے بارے میں کیا انہوں نے تفتیش کی کہ وہ کہاں سے پیسے آتے تھے اور کس کے اکاؤنٹ میں. ٹھیک عامر صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. کوئکلی ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہوں. سیاست میں نا وزاداری کی علامت سمجھے جانے والے چودھری خاندان, ان میں بھی دراڑ پڑ گئی ہے. گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی, جس کے بعد چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے بھتیجے چودھری حسین الہی نے ٹویٹ کرتے ہوئے مسلم لیگ قاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس جماعت میں نہیں رہ سکتا جو شہباز شریف کی سربراہی میں چلنے والی امپورٹڈ حکومت کی حمایت کرے. مسلم لیگ قاف کے ساتھ میرا سیاسی سفر ختم ہو گیا ہے, مستقبل کا فیصلہ مونس الہی کے ساتھ مل کر کروں گا. گجرات کے چودھری خاندان نے یوں تو 50 کے دہائی سے سیاسی میدان میں قدم رکھا, لیکن چودھریوں کی سیاست کو عروج چودھری شجاعت نے پرویز مشرف کے دور میں دلوایا, جب انہوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑ کر مسلم لیگ قاف کی بنیاد رکھی. اسی دور میں پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی کرسی نصیب ہوئی. چودھری شجاعت ملک کے وزیر اعظم بنے. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پی پی کے شدید ترین مخالف سمجھے جانے والے چودھریوں کو ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا. پرویز الہی ملک کے پہلے ڈپٹی وزیر اعظم بنے. اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے چودھریوں نے 2018 کا الیکشن پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر لڑا. پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے اور بیٹے کو وفاقی وزارت ملی. چودھری برادران میں پہلا اختلاف عدم اعتماد کے موقع پر آیا جب پرویز الہی نے عمران خان اور چودھری شجاعت نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. یہ دراڑ ناظرین مزید واضح اس وقت ہوئی جب چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے چودھری سالک حسین نے عمران خان کے خلاف اور شہباز شریف کے حق میں ووٹ دیا. پنجاب اسمبلی میں تشدد اور اسپیکر پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر چودھری شجاعت کی خاموشی نے بھی کئی سوالات اٹھائے تھے. کیا چودھری خاندان دوبارہ کبھی ایک پیج پر آ پائے گا, اور پھر مسلم لیگ قاف کس کے حصے میں آئے گی؟ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے نعیم حنیف صاحب بیورو چیف ہیں, ہمارے بڑی خبریں رکھتے ہیں, اس وجہ سے روز جوائن کرتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ نعیم حنیف صاحب آپ کا. سر یہ جو خبر آئی ہے نا, یہ جو اطلاع آئی ہے چودھری برادران کے درمیان, یہ اختلافات تو پہلے سے ہی واضح ہوتے دکھائی دے رہے تھے نا؟
اس بار معاملہ اتنی سنگینی اختیار کر گیا کہ نوبت علیحدگی تک آ گئی ہے؟ بالکل کرن، میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک اس کو نورا کشتی اور فکس میچ سمجھ رہا تھا، لیکن اب یہ بات نورا کشتی سے آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ جو آپ وزاداری کی ہمیشہ بات کرتی ہیں، اور میں بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ بند گلی میں چلی گئی تھی کاف لیگ اس ایک رانگ کال کی وجہ سے۔ آج آپ نام نہیں پوچھیں گی مجھ سے، یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں مٹھائی کے 2 ٹوکرے دے کر آئے اور مبارکباد دے کے آئے، اور وہیں سے گاڑی میں گئے شہباز شریف صاحب کی طرف اور انہیں بھی مٹھائی پیش کی، مبارکباد دی، شکریہ ادا کیا اور تمام معاملہ طے کر کے واپس آئے۔ تو اگلے دن ایک کال آئی ایک ایسی ادارے کی ریٹائر شخصیت کی جن کو ابھی نیب نے طلب کر لیا ہے تھوڑے دن پہلے، تو انہوں نے کال کر کے چودھری پرویز الہی صاحب کو پیغام دیا اور ایک آفر لیٹر ان کے سامنے رکھا، جس طرح جب سما میں نوکری مجھے ملی تو میرے سامنے بھی ایک آفر لیٹر رکھا گیا تھا، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کو یہ دیا جائے گا، اور اس میں یہ شامل تھا کہ آئندہ انتخابات میں بھی پنجاب سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار آپ ہوں گے عمران خان صاحب کے، مگر وہ چودھری شجاعت صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر چودھری پرویز الہی صاحب اچانک بنی گالہ پہنچے، اور وہاں سے شہباز گل صاحب نے اور فاروق حبیب صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ نامزد کر دیا عمران خان صاحب نے، اور یہ قبول کر لیا چودھری پرویز الہی صاحب نے۔ یہ ناراضگی کا آغاز تھا۔ ایگزیکٹلی، مجھے وہ وقت بڑا امپورٹنٹ تھا، ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ چودھری پرویز الہی صاحب تو مہر بخاری صاحبہ کو اتنا سخت ترین انٹرویو دے چکے تھے، وہ 9 سے 9:30 بجے کے درمیان کے ایک دم بنی گالہ جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں اور ایک دم سیناریو چینج ہو جاتا ہے قاف لیگ کا۔ مہر بخاری مجھے پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، سینئر اینالسٹ ہیں افتخار حسین صاحب، وہ بھی مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مہر، میں آپ سے بات کا آغاز اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ دھماکہ خیز انٹرویو آپ نے کیا تھا پرویز الہی صاحب کا، کہ جہاں پر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب حکومت کے ساتھ شاید قاف لیگ اتنی نہیں چل سکے گی، لیکن پھر ہم نے ایک ٹرن دیکھا اور اس کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا کہ قاف لیگ کے اندر دراڑیں آ گئی ہیں، لیکن اب تو بڑا واضح حسین الہی کا ریزائن سامنے آیا۔ ریزائن کے بعد وہ کہہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کے ساتھ، ایسی امپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ یہ اتنی سنگینی تک چلا گیا معاملہ کہ اب دراڑیں پڑ جائیں پوری پارٹی کے اندر ہی، دونوں بھائی الگ ہو جائیں۔ جی کرن، بہت بہت شکریہ۔ جس انٹرویو کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ تو بہرحال ایک ایسے وقت سے ہوا تھا کہ جب بہت ہی ایک حساس صورتحال تھی اور لے اور دے کی ایک کیفیت تھی کہ everybody was trying to grab a piece of the pie that they can get۔ وہ سچویشن بڑی فلوئڈ تھی اس ٹائم کے اوپر، کیونکہ بیک اینڈ فورتھ نیگوسیشنز چل رہی تھیں اور ایک حکومت کا ٹھہرنا اس کے اوپر بھی سوال تھا، ایک کا آنا اس کے اوپر بھی سوال تھا۔ تو منڈی کچھ ایسی لگی ہوئی تھی کہ ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا تھا، کچھ لوگ جو ہیں بند گلی میں پھنس چکے تھے، کچھ لوگوں کے لیے راستے اور بھی ہموار ہو رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں اسپیسیفکلی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جب وہ انٹرویو ہوا تب مسلم لیگ آپ کی بڑی ایک آکورڈ سچویشن تھی کہ جس اتحادی کے ساتھ بیٹھے تھے وہ ان کو وہ آفر نہیں دے رہا تھا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو وہ چاہ رہے تھے، اور جن کے ساتھ جانے کی باتیں ہو رہی تھیں وہ بہت کچھ ٹیبل پہ رکھ رہے تھے، مگر ان کے ساتھ ایک ماضی بہت گمبھیر تھا اور ماضی کا ایک بیک لاگ اور بیگیج بہت زیادہ تھا۔ مسلم لیگ نون اور کاف کی تو ایک تاریخ رہی ہے، اور اس کے بعد خاندانوں کے مابین بھی ایک تاریخ رہی ہے، تو ادھر بھی جانے سے ہچکچا رہے تھے۔ یو نو ایز دے سے کہ the enemy that you know is better than the enemy that you don't know۔ تو اس طرح کے ایک رجحان ایک جماعت کے اندر ایک ایسا بھی جنگ تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھئی مستقبل میں ابھی تو بہت بری کارکردگی اور پرفارمنس ہوئی بھی ہے تحریک انصاف کی، تو اب آگے بڑھا جائے، بسم اللہ کیا جائے مسلم لیگ نون کے۔ وہ بڑا حساس مرحلہ تھا۔ بہرحال وہ تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، مگر ادھر بنیاد ضرور ڈل گئی جب ہم آف کورس ہماری بھی بیٹھکیں لگتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا بات چیت ہوتی ہے، تب ون کوڈ سینس کہ ایک بہت واضح اختلاف رائے خاندان کے اندر، بیکاز یہ ذہن میں رکھیے کہ اب اگلی جنریشن سامنے آ گئی ہے، اور اللہ سلامت رکھے چودھری شجاعت صاحب کو بھی اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، ڈوئنگ مچ بیٹر، مگر وہ بھی ایک ایسی پوزیشن میں تھے، پرویز الہی بھی ایسی پوزیشن میں تھے جنہوں نے آگے اپنے صاحبزادوں کا بھی اور ان کے مستقبل کا بھی سوچنا تھا۔ تو یہ اگلی جنریشن کے اندر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ بھی اسی طرح چلیں جس طرح ان کے باپ دادا نے جماعت کو چلایا، اسی یونٹی کے ساتھ چلیں، اور وہی ہم نے آ کے دیکھا ہے بنیاد تو تبھی ڈل گئی تھی اختلاف رائے کی، اور اب بڑا واضح طور پر سامنے آ گیا ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ افتخار حسین صاحب بھی ساتھ موجود ہیں۔ سر،
اتنی رفٹ، اس طرح کے معاملات ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، جو کہ واضح طور پر کھل کے آ رہی تھی سامنے، لیکن ایسا نہیں محسوس ہو سکتا تھا کبھی بھی کہ یہ بالکل ہی الگ ہو جائیں گے۔ تو افتخار صاحب، اب یہ پارٹی جائے گی کس کے پلڑے میں؟ چودھری شجاعت صاحب کے پاس جائے گی، چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس جائے گی؟ افتخار صاحب، نہیں منیف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کس کے پاس جائے گی ویسے یہ پارٹی اب؟ نہیں، یہ تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے نا۔ چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ صدر ہیں۔ 2002 میں انہوں نے کاف لیگ بنائی تھی، اور 2002 سے اس گھڑی تک چودھری شجاعت حسین صدر ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان ہیں۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ مرحلہ آنے والا ہے جب اس بات کا بھی جو ہے بالکل نتارہ ہو جائے گا کہ آیا یہ کوئی فکس میچ تھا، یہ کوئی نورا کشتی تھی، یا واقعی یہ لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ جب چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی، کاف لیگ کے جو 10 ووٹ ہیں ان کو صدر پارٹی جو ہیں وہ کیا حکم صادر فرماتے ہیں کہ وہ ووٹ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں جائیں گے یا ان کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا مرحلہ آئے گا جب حمزہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر بھی 186 کا جو فگر ہے اس میں یہ 10 ووٹ جو ہیں یہ کس کے پلڑے میں جاتے ہیں؟ ان میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے 5۔ دیکھیں وفاق میں تو ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ 2 مہینے پہلے جس بنیاد پڑی تھی وہ آج بڑی کھل کر اس ریزائن کے بعد بڑی کھل کر سامنے آ گئی۔ بہت بہت شکریہ نعیم منیف صاحب۔ پروگرام کے آخر میں ناظرین دعا زہرا کے حوالے سے بات کروں گی۔ دعا زہرا اور پھر نمرہ کا کیس، تو دعا زہرا کی طرح نمرہ کاظمی کو بھی عدالت نے اس کی مرضی سے جانے کی اجازت دی ہے۔ نمرہ نے عدالت کے سامنے بیان حلفی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا، شاہ رخ کے ساتھ اس نے پسند کی شادی کیا، اس کی عمر 18 سال ہے، اس کو والدین کے ساتھ نہ بھیجا جائے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ نمرہ کے شوہر شاہ رخ کے وکیل نے عدالت میں انکشاف کیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا شیلٹر ہوم جا کر نمرہ پر دباؤ ڈال رہی تھی، اس کا کھانا پینا تک بند کر دیا گیا ہے۔ نمرہ کی اس کے والدین سے تو ملاقات کروائی جا رہی ہے، لیکن شاہ رخ کے اہل خانہ سے اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ عدالت نے سوال کیا ہے کہ شاہ رخ کے اہل خانہ سے نمرہ کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی ہے؟ لڑکی کا کھانا پینا کیوں اور کیسے بند کر دیا گیا ہے؟ کیا شیلٹر ہوم میں ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ جس پر تفتیشی آفیسر نے کہا کہ اسے اس معاملے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ عدالت نے مقدمے میں سندھ چائلڈ ایکٹ شامل کرنے پر بھی تفتیشی آفیسر پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آج عدالت نے دعا کے شوہر ظہیر احمد کے بھائی اور 80 سالہ بوڑھی خالہ سمیت 10 ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت میں ظہیر کی خالہ کی پیشی پر بڑے دردناک مناظر دیکھنے میں آئے۔ 80 سال کی بوڑھی خاتون، انتہائی جھکی ہوئی کمر اور مشکل سے چلتی ہوئی وہ خاتون عدالت میں آئیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کا نہ تو اس معاملے سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی ظہیر احمد سے۔ داماد نے ان کی سم استعمال کی جس پر پکڑ لیا گیا انہیں۔ تو یہ پوری کی پوری ایپیسوڈ، وہ چاہے دعا زہرا والی ہو چاہے نمرہ والی ہو، یہ بڑی دردناک اور بڑی تکلیف دہ ہے دونوں طرف سے۔ وہ چاہے والدین کی حالت دیکھی جائے یا پھر حقائق دیکھنے کے لیے اور چیزیں دیکھنے کے لیے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ 80 سالہ خاتون کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور ان کو جس طرح عدالت میں پیش کیا گیا ہے، یہ پہلو بھی بڑا دردناک ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوگا، انشاءاللہ پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔